بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سردی کے ان دن اور راتوں اور شاموں کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر موسم کی اپنی ایک حکمت ہے، اپنی ایک اچھائی ہے، اپنی خامی بھی ہے، اور خامی ہمارے لحاظ سے ہم فیل کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں جو ہے نا اپنی تخلیقات میں کوئی کمی بنا کر نہیں بھیجی۔ جی ہاں، یہ سردیاں بھی اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی ضرور حکمت لے کر آتی ہیں، اور اس میں رب تعالیٰ کی طرف سے بڑی حکمت ہوتی ہوگی۔ تو آج جناب سرد بھری شام میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ کیوں نہ آج سالن میں کچھ ایسا بنایا جائے کہ جس کی تاثیر ہمیں گرما دے۔ تو جناب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں اس موسم میں ہمارے لیے، خوراک، فریش سبزی اور بہترین رنگوں والی سبزیاں، بہت عمدگی والی، بہت غذائیت والی، بہت زبردست سبزیوں کے ساتھ ساتھ ہم جناب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے نا سمندروں میں بھی خوراک رکھی ہے۔ جی ہاں جناب، تو آپ یقیناً جان چکے ہیں، مچھلی کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، تمام تخلیقوں کے ساتھ زبردست اس کی غذائیت ہے، بہت سے فائدے ہیں، اور سردیوں میں اس کا کھانا بڑا فائدہ مند ہے۔ تو بچوں کے تھوڑے گلے خراب ہو چکے تھے، ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی، میں نے سوچا کہ کیوں نہ جناب مچھلی کا سالن بنا لیا جائے۔ ہر گھر میں بن بھی رہا ہے، تو جو ٹرک میں بتانے جا رہی ہوں نا، یہ ٹرک آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بالکل سمپل سی ریسیپی ہے، اور عام گھر کے مثالوں کے ساتھ ہی، کچھ ایسا خاص نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ذرا بنانے کا طریقہ خاص ہے۔ جی ہاں جی، مچھلی کو میں نے مچھلی مسالہ لگا کے 1.5 گھنٹے تقریباً رکھ دیا تھا، اور ساتھ میں ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسالہ لگا ہوا مچھلی ہے، اور جناب سیلڈ ہے ہمارے پاس، سبز مرچیں، دھنیا اور دہی وغیرہ۔ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو۔ میں سب سے پہلے ادرک اور لہسن کو اچھی طرح سے کوٹ لیا ہے، اور ادرک اور لہسن کی غذائیت دیکھیے ہر موسم میں کتنی بہترین لگتی ہے نا، یہ اس کی غذائیت بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی غذائیت کے ساتھ بنایا ہے۔ پھر جناب کوٹنے کے بعد سمپل میں فرائی کرنے جا رہی ہوں پیاز۔ چلیں 1 سیکنڈ جی، میں آپ کو پہلے، جی ہاں جناب میں نے آئل ڈال دیا ہے، اور آئل کے بعد جناب میں اس میں ڈال رہی ہوں پیاز۔ جیسے ہی پیاز آپ بالکل پنکش کریں گے، اسے براؤن بالکل بھی نہیں کریں گے، بس پنکش شیڈ میں رکھیے گا۔ اچھا، یہ سب چیزیں بناتے ہوئے نا ہم کیا کرتے ہیں، بس بنا رہے ہوتے ہیں، چیزیں کاٹ رہے ہوتے ہیں اور ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارا جو ذہن ہوتا ہے نا، وہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ بھی میں نے اتنی مقدار میں نمک ڈالنا ہے، یا مسالہ ڈالنا ہے، یا میں نے کیسے بھوننا ہے، یا کیا، دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن میری زبان جو ہے نا، اس وقت آپ کے سامنے وائس اوور تو کر رہی ہوں میں، لیکن جب بنا رہی ہوتی ہوں نا، اس وقت تو میری زبان نہیں چل رہی ہوتی، اس وقت ہماری زبان بالکل خاموش ہوتی ہے۔ اور اگر اس وقت اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا دیا جائے، اور کھانا بناتے ہوئے اسپیسیفک ایک کوئی اللہ کا نام، کوئی اس کا کلام، کوئی اس کی صورت، کوئی قرآن پاک کی آیت، یا درود پاک، یا جو تسبیحات انہوں نے بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان تسبیحات میں سے اگر ایک تسبیح ہم اپنے لیے مخصوص کر لینا کہ کھانا بناتے ہوئے ہم نے وہ تسبیح پڑھنی ہے، تو یقین کریں وہ سارا وقت جو ہے نا ایک زبردست انرجیٹک موومنٹ رہے گی ہمارے لیے، آخرت کے لیے انویسٹمنٹ رہے گی۔ اور اس کلام کی برکت سے وہ جو ہم کھانا بنائیں گے نا، تو نہ صرف اس کی غذائیت بڑھ جائے گی، اس کے فوائد بہت بڑھ جائیں گے، بچوں کے اندر نیکی اور فرما برداری کا ایک رجحان پیدا ہوگا، اور ایک روحانیت سی چلی جائے گی۔ تو زبان تو اس وقت بالکل خاموش ہی ہوتی ہے نا، تو اپنے لیے ایک ذکر مخصوص کر لیجئے۔ مجھے استغفر اللہ کہنا بہت اچھا لگتا ہے اس وقت، سبحان اللہ کہنا، مطلب جو بھی میرے ذہن میں آ جاتا ہے نا، تو میں ساتھ ساتھ کوکنگ بھی کرتی رہتی ہوں، اور اپنی زبان کو بھی کوشش کرتی ہوں کہ کسی نہ کسی ذکر سے جو ہے نا وہ تر رکھوں ہی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھے۔
تو جناب یہ دیکھیے جناب اب پیاز پنکش ہو چکے ہیں اور میں نے اس میں ادرک لہسن بھی بھون لیا ہے. اب میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں صرف سمپل ریڈ مرچ اور ہلدی، بالکل، کیونکہ مسالہ آلریڈی مچھلی کو لگ چکا ہے اور کافی سارا لگا ہوا ہے، تو یہاں پہ زیادہ مسالے کی ضرورت نہیں ہے. ہلکا سا نمک بھی میں نے ایڈ کیا ہے. اب جناب بھوننے کے بعد میں نے جو ٹماٹر گرینڈ کر لیے تھے وہ ڈال دیے ہیں. بس ٹماٹر گرینڈ کرنے کا فائدہ تو یہی ہوتا ہے کہ ذرا جلدی سے، اور پھر وہ سالن میں نظر نہیں آ رہے ہوتے، اس کی گریوی بہت اچھی بن جاتی ہے. جناب مچھلی میں لگا رہی ہوں فی الوقت اس کی بھنائی پر. یہ رکھ کر میں اسے 5 منٹ کی اسٹیم دے دوں گی. ہاں جی، تو ساتھ ساتھ یہ اسٹیم بھی دیتی جا رہی ہوں اور آپ لوگوں کو اللہ کے ذکر کی فضیلت اور افادیت بھی بتاتی جا رہی ہوں. تو کیا ہی خوبصورت اللہ کے ذکر ہیں، اذکار ہیں. بس یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم خواتین گھر کے کاموں سے تو کسی صورت ہماری جان چھوٹ ہی نہیں سکتی، وہ تو ہم نے ہر صورت کرنا ہی ہے. اور صبح سے لے کر رات تک، ایون اینڈ ٹائم تک، جب سب کو سلا کے سب کام نپٹا کے ہم پھر بستر پہ جاتی ہیں اور صبح سب سے پہلے ہم ہی اٹھی ہوئی ہوتی ہیں. تو ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ نا اگر ہم اپنی آخرت کی انویسٹمنٹ کرتی رہیں تو ویل اینڈ گڈ. پھر مزہ ہے زندگی کا، پھر مزہ ہے کہ جب ہم آگے جائیں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نہ کچھ ہوگا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت بہت آسانیاں رکھے دنیا و آخرت میں، اور ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھے. جی ہاں جناب، مچھلی کا سالن ہو چکا ہے ریڈی اور ہم جناب اسے ٹیسٹ کر رہے ہیں. ہاں جی، جو آپ کو ٹرک میں نے بتانی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے مچھلی میں پہلے شروع میں آئل کم ڈالا تھا جس میں پیاز اور ادرک بھنائی کی تھی. بعد میں جب مچھلی کا سالن میں نے اچھا سا بھون لیا نا تو پھر میں نے اس سے تڑکا لگایا ریڈ چلی کا. اور افسوس کہ میں اس کا کلپ نہیں بنا سکی، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں نیکسٹ ٹائم پھر جب دوبارہ میں بناؤں گی تو اس کا کلپ ضرور ایڈ کروں گی. جی ہاں جناب، آئل آپ لے لیجئے تقریباً 2-2.5 چمچ سالن والے، اور اس میں 1 چمچ ریڈ مرچ ڈال کے اسے ہلکا سا ایسے پکا کے، اور اس آئل کا آپ لگائیے اینڈ میں تڑکا لگانے کے بعد جناب آپ نے اس کو گارنش کر کے دہی ڈال کے دم پر رکھ دینا ہے، اور پھر آپ کی بہترین سی اس طرح کی مچھلی ریڈی ہو جائے گی. آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا، دعا میں بہت یاد رکھیے گا. آخر میں پھر ایک بار کہ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی زبان کو اس کے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق دے. اپنے نیکسٹ بلاگ میں نیکسٹ ویژن کے ساتھ دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کا نگہبان و مہربان.